اپنے فون فلائٹ موڈ پہ رکھ دیں تو بڑا اچھا ہوگا. یہ ادب کی محفل ہے اور کوشش کریں کہ جس کی محفل ہے اس محفل میں کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو سکے. حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا جس کی چکی سے پل رہی ہے اسی شخصیت کا نام ہے سیدہ فاطمہ. کیا شان ہے، کیا شان ہے، اللہ ہی جانتا ہے صاحب. بس تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ ابھی کچھ لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بعد میں پروگرام شروع ہو، اس کے لیے کچھ مالک جنت، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور علیہ السلام تک کسی پہ صحف سماویہ نازل ہوا، کسی پر صحیفے نازل ہوئے، کسی پر کتابیں نازل ہوئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی کے پاس زندگی میں 4 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 2 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 40 مرتبہ آئے. سب سے زیادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 400 مرتبہ. 400 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. لیکن ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں. یعنی شان کا اندازہ لگائیے یار، خدا کی قسم کون بیان کر سکے گا سیدہ کی شان کو؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ سب عشق کی باتیں ہیں. ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں کہ سب کا ادب اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. ہمارے لیے خلفائے راشدین ہوں، 1,24,000 صحابہ ہوں، سب کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محفل ہے. کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے. اب سوال یہ ہے، میری طرف دیکھیے، اب سوال یہ ہے، آپ کو بھی اس کا علم ہونا، اس لیے یہ سن کر کے آپ جب کلام پڑھیں گے تو اس کلام پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اس دنیا میں وہ قوال، وہ نعت خواں مشہور ہوئے ہیں جن کی زبان سے کم اور دل سے زیادہ کلام نکلے ہیں. یہ حقیقت ہے، شہرت انہی کو ملی ہے. یوں تو دنیا میں بہت سارے کلام پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو قصیدہ بردہ شریف کو شہرت ملی وہ کسی کلام کو نہیں ملی ہے. تو اب 24,000 مرتبہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تشریف لانا، تو اب کب آئے؟ قرآن پاک کو لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو قرآن کی مکمل آیات ہیں 6,666. اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل ایک سورت بھی لے کے نازل ہوئے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ ایک آیت بھی لے کے نازل ہوئے ہیں، لیکن ایک آیت سے کم حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے.
تو مان بھی لیا جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 6666 مرتبہ قرآن کی آیات لے کر آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے. اب یہاں پر راوی لکھتا ہے کہ 24,000 مرتبہ جبرائیل آئے، تو قرآن لانے کا عرصہ، قرآن لانے کے آمد و رفت حضرت جبرائیل کی 6666 مرتبہ ہے، تو 17,334 مرتبہ کب آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. 24,000 مرتبہ میرے آقا تشریف لائے نا، تو 6,666 مرتبہ تو آقا قرآن کی آیات لے کر کے جو ہے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو 17,334 ٹائمز میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل کب آئے اور کیا لے کر آئے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل باہر نکل رہے ہیں میرے آقا کا شان نبوت میں، حضرت جبرائیل کا شان نبوت سے باہر نکل رہے ہیں، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کدھر آنا ہوا؟ جبرائیل کدھر آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سیدہ کام کر کے تھک گئی تھی، جھاڑو دینے آ گیا تھا. دوسرے دن میرے آقا نے دیکھا کہ جبرائیل پھر باہر جا رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا جبرائیل آج کیسا آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سیدہ تھک کے سو گئی تھی، حسین رو رہا تھا، جھولا جھلانے آ گیا تھا. تیسرے دن پھر میرے آقا نے دیکھا جبرائیل سے، پوچھا جبرائیل آج کیسا آنا ہوا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ سیدہ تھک کر جو ہے آرام کر رہی تھی یا وظیفہ پڑھ رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، پانی بھرنا باقی تھا، میں نے آ کے سیدہ کا پانی بھر دیا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر لکھا ہے خدا کی قسم 17,334 مرتبہ جو جبرائیل آئے وہ فاطمہ الزہرا کے لیے کام کرنے بھی تشریف لائے ہیں. کبھی جنت سے سیب لے کر آتے، حسن اور حسین کو کھلاتے تھے. اللہ اکبر. کبھی جنت سے دسترخوان آ جاتے. یہ سیدہ کی شان ہے. اللہ اکبر. ان کی محبت خدا کی قسم ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی. اور ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی سے کہا، یعنی گھر کی زندگی کیسی گزاری جاتی ہے دیکھیے، یہ بھی سکھایا ہے تو سیدہ فاطمہ نے سکھایا. بیٹی سے باپ کو محبت ہے، خدا کی قسم یہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی صدقہ ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے جو محبت فرمائی ہے یار، اور آپ نے تو بارہا سنا ہوگا کہ ساری کائنات نبی پاک کی عظمت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب سیدہ تشریف لاتی ہیں تو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب نبی کھڑے ہو جاتے ہیں تو سبھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اور میرے آقا دست مبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بوسہ دیا کرتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے اور کبھی کبھی سونگتے تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ یہ محبت؟ کہا مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. سونگا کرتے تھے میرے آقا اپنی بیٹی کو، صاحبزادی کو. محبت ایک بے انتہا محبت میرے آقا کو خدا کی قسم سیدہ سے تھی. اب ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی سے کہا کہ علی گھر کے حالات تنگ دست ہیں، پیسے میں فراوانی نہیں ہے، ایک کام کیجئے کہ مجھے بھی بازار سے ایک چرخہ لا دیجئے، میں بھی جو ہے سوت کاٹوں گی، کاٹن کا تاغہ بناتے نا، سوت کاٹوں گی اور اس سے جو بھی سوت کٹے گا بناؤں گی، اس کو بازار میں جا کے بیچ کر آئیے، اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے سودا منگا لیں گے. تھوڑی دیر بیٹھو، آ جاؤ. بازار سے سودا لے کے آ جانا. چرخہ لا دیا. حضرت علی شیر خدا علیہ السلام نے
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کو جو ہے کاٹنا شروع کر دی. جتنا سوت اس سے کٹا 1 ہفتے تک پورا اکٹھا کر کے مالکنی نے، خاتون جنت نے حضرت علی سے کہا کہ علی یہ بازار لے جاؤ، اس کو بیچ دو، اور یہ سودے کی لسٹ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ. یہ سودے کی لسٹ ہے، آتے آتے یہ سودا لا لینا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سودے کی لسٹ دے دی. حضرت علی تشریف لے گئے. بڑا پیارا واقعہ ہے، بات ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا چلے گئے. آپ نے سود کو بازار میں بیچا تو 6 دینار کا بکا. 6 دینار کا بکا. آپ وہ 6 دینار لے کر بازار جا رہے تھے دکان پر کہ ایک شخص آ گیا اور کہنے لگا کہ علی بڑا پریشان ہوں، ایک کا قرضہ ہے اور دینے کا وعدہ ہے، اگر میں نے آج اس کا قرضہ نہ لٹایا تو وہ مجھے گرفتار کر کے گھر پہ لے جا کے باندھ لے گا، میں بڑا مجبور ہوں علی. میں نے سب کے گھروں پر دستک دی لیکن کسی کے گھر سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. آپ کے پاس آیا ہوں یہ سوچ کر کہ آپ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا. اے علی میرا قرضہ ادا ہو جائے، کچھ عطا کر دیں. تو حضرت علی نے کہا کہ کتنا قرضہ ہے تجھ پر؟ کہا کہ 6 دینار ہے. کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس بھی 6 دینار ہی ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس بھی 6 دینار ہی ہیں. 6 دینار نکالے، اس جس کا قرضہ تھا سائل کو دے دیے. کہا جا تیرا قرض ادا کر دے. یہ کہہ کر آپ واپس آ رہے تھے، سوچ رہے تھے میں کیا جواب دوں گا. سیدہ کو پوچھیں گے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ بابا کچھ لائیں گے تو گھر میں کچھ پکے گا، اب تو میں لے کے نہیں جاؤں گا تو میرے بچے کھائیں گے کیا. تھوڑے ہی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ علی یہ اونٹ بیچ رہا ہوں لوگے؟ یہ اونٹ بیچ رہا ہوں لوگے؟ تو کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لوں؟ کہا لے لو، میں تمہیں پہچانتا ہوں، پیسے کہاں جائیں گے، آپ خرید لو، میں بعد میں لے لوں گا. آپ سنیے، بڑی پیاری بات ہے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. مالکنی جنت، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین کی شان کیا ہے وہ سنو. ایمان تازہ ہو جاتا ہے یار. اب حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب تو بیچنے چاہ رہا تو دے دیں. کتنے کا؟ کہا 100 دینار کا لے لو علی. 100 دینار کا ادھار سودا ہو گیا. ہاتھ میں رسی پکڑ لی حضرت علی نے، یہ چلے گیا. دوسرا ایک شخص آیا، کہا علی اونٹ بیچو گے؟ یہ ہے انتظام دیکھیے. علی اونٹ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے کا؟ کہا آپ ہی بتا دو، آپ ہی بتلاؤ کتنے کا لوگے؟ کہا 160 دینار دوں گا. 160 دینار دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے لے لو. 160 دینار رکھ لیے. اب تلاش کر رہے ہیں اس کو جس کا 100 دینار کا اونٹ تھا. تھوڑی دیر دیکھا کہ وہ شخص آ گیا. کیا وہی اچھا ہوا تو آ گیا، تیرا قرضہ تھا، یہ 100 دینار تو لے لے. بچ گئے 60 دینار. 60 دینار میں سے 6 دینار نکالے، 54 دینار بازو میں رکھ لیے. 6 دینار کا سودا لیے، گھر کو آئے. حسن حسین دروازے پہ ملے، پپا آ گئے، بابا آ گئے، سودا خرید کے لائے. سیدہ خوش ہو گئی، لیے پکانے لگی. حضرت علی آگے بڑھے اور کہا کہ سیدہ یہ 54 دینار بھی رکھ لو. تو کہا کہ میرے سر کا تاج، اجازت تو نہیں ہے، میرا حق تو نہیں ہے کہ میں تم سے پوچھوں یہ پیسے کہاں سے لائے ہو، لیکن چونکہ میں نہیں چاہتی کہ نہ جانے پیسے کہاں سے آئے ہوں، میں پوچھنا چاہتی ہوں بس میرے دل کی تسلی کے لیے. اے میرے سر کے تاج علی، یہ 54 دینار کہاں سے ملے ہیں؟ تو سارا واقعہ حضرت علی نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو سنایا، اور سنا کر سیدہ فاطمہ خوش ہو گئی اور کہا کہ اے فاطمہ اگر تم کہو تو یہ معاملہ میں رسول پاک کو نہ سنا دوں؟ تو میرے مالک نے جنت نے کہا کہ علی جاؤ، جا کر میرے بابا کو سنا دو. جب حضرت علی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا ہی رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا علی مبارک ہو، دیکھا تو نے میری بیٹی کی دعا کا کمال، دیکھا تو نے میری بیٹی کی دعا کا کمال. تو حضرت علی خوش ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بولنے کے لیے آ رہا تھا. کہا کہ علی مجھے معلوم ہے، اور بتاؤں وہ کون تھا جس نے اونٹ بیچا ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ میکائیل تھے، اور جو خریدا تھا وہ جبرائیل تھے. بیٹی دعا یا کرے اور آسمان کے ملائکہ ان کے کام کے لیے آ جائیں یار.
یہ شان ہے مالکنِ جنت کی، خاتون جنت کی، خدا کی قسم۔ بہم و گمان و سوچ سے بالا ہے فاطمہ، سبحان رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، لوگوں نے دین مان لیا تیرے حسین کو، یہ حد ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت نصیب فرما دے، آمین، والحمدللہ رب العالمین۔